بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم پس جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو علم ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کیونکہ رب ان کا برحق ہے، وہ لغو کام نہیں کرتا، بیہودہ کام نہیں کرتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جن کی مزاج جنہوں نے بنا لیا، بات نہیں مانی، فَيَقُولُونَ، تو وہ یہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال سے اللہ نے بھلا کیا ارادہ کیا، اتنی چھوٹی سی چیز سے اس میں سے کیا نکلے گا؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، گمراہ کرتا ہے اسی مثال سے بہت ساروں کو اور ہدایت دیتا ہے اسی مثال سے بہت ساروں کو۔ لہذا اللہ کی طرف سے جب ہمیں پتہ چلے یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، سنجیدہ لینا چاہیے۔ اگر سنجیدہ نہیں لیں گے تو ہدایت نہیں پائیں گے۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے بہت سو کو ہدایت کرتا ہے اور بہت سو کو اسی کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے، بالکل اختیار ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔ فسق ایک مزاج ہے۔ فسق کسے کہا جاتا ہے؟ فسق بنیادی طور پر جب کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، وہ کھجور کے اس اوپر والے جو کھانے والی چیز ہوتی ہے، اس کو پھاڑ کر جب گٹھلی باہر نکل آئے، یہ علامت ہوتی ہے کھجور خراب ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا آپ کھجور دیکھیں پہلے سے پھٹی ہو، اس کے اندر سے گٹھلی باہر جھانک رہی ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی حالت بھی اچھی نہیں ہوگی۔ تو اس کھجور کی گٹھلی کا باہر کے اس کو لیئر کو پھاڑ کر باہر آ جانا، اس کو عربی میں کہتے ہیں فسقت تمر، کھجور خراب ہو گئی، حد سے باہر نکل گئی، اپنی صحیح لیول سے باہر چلی گئی، صحیح حالت سے خارج ہو گئی۔ اسی لحاظ سے وہ لوگ کہ جو اللہ نے حد مقرر کی ہے اس کو کراس کر جاتے ہیں، جو اللہ نے پردے بنائے ہیں ان پردوں کو پھاڑ دیتے ہیں، ان کو فاسق کہا جاتا ہے، ان کو فاسق کہا جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ کس کو گمراہ کرتا؟ فاسق کو۔ خود یہ لفظ بتا رہا کہ وجہ گمراہی ان کا فسق ہے، فاسقانہ مزاج ان کو گمراہ کرتا ہے، ورنہ واضح اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ کسی پر رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ رائی کے برابر سب سے چھوٹی چیز جو تم تصور کر سکتے ہو، اس کے برابر بھی خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ توجہ فرما لے، چونکہ یہ ہدایت اور گمراہی والی آیت بار بار تکرار ہوتی ہے قرآن میں، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اگر اس کا معنی، ایک معنی اس کا غلط ہے، ایک معنی اس کا صحیح ہے۔ غلط معنی کیا ہے؟ کہ اللہ ایک انسان کو خلق کرے اور بغیر اس کے اختیار کے اسے گمراہ کر دے، اسے غلط راستے پہ ڈال دے زبردستی، اس کا کوئی اختیار نہ ہو، اور دوسرے اسی جیسے انسان کو خلق کرے اور بغیر اس کی کسی محنت کے اس کو سیدھے راستے پہ چلا دے۔ دونوں کو زبردستی، ایک کو گمراہ کر دیا، ایک کو زبردستی سیدھے راستے پہ ڈال دیا، اور اب کہے یہ کتنا اچھا ہے جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے اور یہ کتنا گندا ہے جو برے راستے پہ چل رہا ہے، اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا، اس کو میں جنت میں ڈالوں گا۔ کیا ذہنوں میں سوال پیدا؟ اللہ نے جو ہمیں عقل دی ہے وہ عقل کیا کہے گی کہ تو دونوں مجبور ہیں، اس کا کیا کمال ہے، تو دونوں صاحب اختیار ہو۔ لہٰذا یہ معنی نہیں ہے۔ قرآن کی آیات کو جب اکٹھا کر کے دیکھا جائے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس قسم کا معنی لینا غلط کام ہے، جیسا کہ اس میں تو خود آیت میں پتہ چل گیا۔
بلکہ اللہ کیا کرتا ہے، دونوں کو خلق کیا، دونوں کو عقل دی، دونوں کو اختیار دیا، اس کے بعد اپنا پیغام بھیجا۔ اب جو اپنی خواہش کو ترجیح دے گا اور اس پیغام کو نہیں مانے گا، اس کا نیچرل نتیجہ کیا ہے؟ غلط راستے پہ چلے۔ یہی غلط راستہ ہے، اپنی خواہش کو اللہ کی بات پر ترجیح دے دے، یہی تو ہے غلط راستہ۔ یہ قانون خدا نے فکس کر دیا کہ جو میری خواہش پر اپنی خواہش کو ترجیح دے گا وہ گمراہ ہو گیا۔ چونکہ یہ قانون بنانے والا خود اللہ ہے، لہذا کہتا ہے اللہ نے گمراہ کر دیا، ورنہ زبردستی گمراہ نہیں کیا۔ اسی طرح خدا نے قانون بنایا کہ جس نے میری طرف سے آنے والی ہدایت کو مان لیا وہی سیدھا راستہ ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب وہ سیدھے راستے پہ چل پڑا، اللہ نے ہدایت کر دی۔ کیا مطلب؟ قانون بنانے والا اللہ تھا، پیغام بھیجنے والا اللہ تھا، وہ نہ ماننے کی وجہ سے غلط ہو گیا، یہ مان لینے کی وجہ سے صحیح ہو گیا۔ دونوں نتیجے ان کے اپنے اختیار سے نکلے ہیں، نہ کہ اللہ نے زبردستی کر دی۔ جتنی بھی آیات قرآن میں ایسی آتی ہیں، خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اس کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ زبردستی کر دے۔ زبردستی ابو لہب کو رسول اللہ کا دشمن بنا دے اور پھر کہے ابو لہب بہت برا آدمی، یہ ٹھیک بات نہیں، بلکہ ابو لہب کا اپنا اختیار ہے، وہ جو بھی راستہ چن لے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ بس اس آیت کا یہ پیغام ہے بنیادی کہ جب پتہ چل جائے بات اللہ کی طرف سے ہے، انسان سنبھل کے اس کو دیکھے، سنجیدگی سے دیکھے، سرکشی والا رویہ اختیار نہ کرے، اس میں غور و فکر کرے، ورنہ اسی مثال سے بہت سارے ہدایت پاتے ہیں، بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ گمراہ ہونے والے خود قصوروار ہوتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، فاسقوں کے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔